مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 30 آیت۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ 18ویں آیت بھی پڑھی جائے گی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش ہو۔ آج کی صبح اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ اے خدائے سالوس، تو ہماری تقدیس کر، ہمارے کانوں کو کھول، اپنے علم، تعلیم، تربیت سے آسودہ کر اور ہماری مدد اور رہنمائی کر، مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یا ہماری ذاتی زندگی میں جو بڑا رجحان پایا جاتا ہے، جہاں ہم پیسہ کمانے یا کاروبار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شاید اتنا ہی یا اس سے کچھ زیادہ ہم اپنے چہرے کی رونق کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، چہرے پر گلو دیکھنا چاہتے ہیں، چمک دیکھنا چاہتے ہیں، رونق دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پیسہ، روپیہ، نسخے، میڈیسن، ہر چیز استعمال کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جلال، وہ رونق، وہ قدرت، وہ پاکیزگی، وہ راست بازی چہروں پر نظر نہیں آتی جو خداوند خدا چاہتا ہے۔ وہ قدرت اور وہ حسن جو خدا نے انسان کو دیا، وہ ہم اپنی کاوش یا اپنی کوشش سے پیدا کرنے میں ناکام ہیں، اور اس کی وجہ خدا نے کہا پیدائش کی کتاب میں، اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اس لیے مثال کی کتاب میں لکھا ہے، حسن دھوکہ اور جمال بے اثبات ہے۔ انسان باغ عدن سے نکلنے کے بعد، گناہ میں آلودہ ہونے کے بعد، راستی اور پاکیزگی کو کھو دینے کے بعد، انسان میں جو ملاوٹ ہو گئی، اس کے بعد باغ عدن والا حسن اپنے اندر تلاش نہیں کر سکا۔ خدا کی شبیہ میں بگاڑ آنے کے بعد، روپیہ، پیسہ یا ہماری خواہش ہمیں خوبصورت نہیں بنا سکی، اور حقیقی حسن، حقیقی جلال، پاکیزگی جو خدا میں پائی جاتی ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو مقدس یوحنا کی انجیل، جس کو محبت کی انجیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یوحنا وہ شاگرد ہے جسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔
مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کو اپنی انجیل میں الوہیت میں پیش کرتا ہے۔ اور آج کی صبح جو آمد کا پہلا اتوار ہے، خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کرنے، اس کو سوچنے اور گیان و دھیان کا دن ہے۔ کہ خداوند یسوع مسیح کون تھا۔ 3 باتیں ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کون تھا، کون ہے اور کون ہوگا۔ مسیح کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح کون تھا؟ سب سے پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح خدائے ثالوث میں دوسرا اقنوم ہے، کیونکہ ہم مسیحی خدا کو تثلیث میں تسلیم کرتے اور مانتے ہیں، جس کا اظہار ہم رسولوں کے عقیدے میں کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی ہم آہنگی، یگانگت ایک واحد خدا کو پیش کرتی ہے۔ اور دوسرا اقنوم جسے بیٹا کہا جاتا ہے، وہ خدا کا دوسرا اقنوم ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا سے نکلا ہے۔ اور مقدس یوحنا اپنی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا کلمہ بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا سے نکلا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جنم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ مجسم ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، پیدائش کی کتاب کا پہلا باب پہلی آیات بیان کرتی ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ تو جب آسمان نہیں تھا، جب زمین کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس وقت خداوند یسوع مسیح خدا باپ میں موجود تھا۔ آسمان اور زمین سے پہلے، کائنات کے خلق ہونے سے پہلے وہ موجود تھا۔ وہ خدا ہے، وہ خدا تھا، کیونکہ خدا جو ہے وہ ازلی، ابدی اور الہی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح الہی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ازل سے خدا باپ کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ زمین آسمان پیدا کیے جائیں، وہ موجود تھا۔ خداوند یسوع مسیح کون تھا؟ کیوں ہم کرسمس کو پوری روئے زمین پر انتہائی جشن کے ساتھ مناتے ہیں؟
اور یہ جشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک کرسمس کی خوشیاں ماند ہیں، کمزور ہیں، بیکار ہیں، جب تک کہ منانے والوں کو پتہ نہ چلے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ خداوند یسوع مسیح خداوند سے نکلا، وہ خدا ہے، وہ باپ سے نکلا، اس نے دعویٰ کیا میں اور باپ ایک ہیں، میں باپ میں اور باپ مجھ میں ہے۔ اور تثلیث میں خداوند یسوع مسیح اس میں موجود ہے، موجود تھا۔ دنیا کے خلق ہونے سے پہلے، کائنات کے خلق ہونے سے پہلے، جب کچھ نہیں تھا تو خداوند یسوع مسیح تھا۔ خداوند یسوع مسیح میں خدا باپ کی یہ سوچ، یہ خواہش ڈیولپ ہوئی، پیدا ہوئی مسیح یسوع میں کہ زمین آسمان کو خلق کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح کریٹر کے طور پر، خالق کے طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ لکھا ہے 30 آیت میں سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ یسوع مسیح میں زمین آسمان کو پیدا کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا گیا، خلق کیا گیا، کیونکہ وہ پہلے سے موجود تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم کہتے ہیں، کلام مقدس کہتا ہے کہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو 3 حالتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تھا، یعنی پہلے سے موجود تھا۔ مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے وہ موجود تھا۔ مقدسہ مریم کا تعلق، اس کا نسب نامہ مقدس داؤد کی نسل سے ہے، جس کی وجہ سے لکھا گیا ہے کہ یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی۔ زکریا کی کتاب میں اسے شاخ کا نام دیا گیا ہے۔ مقدسہ مریم کا تعلق داؤد کے گھرانے سے ہے، اور داؤد کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائنی طرف بیٹھ۔ پھر خداوند یسوع مسیح داؤد سے پہلے موجود ہے، وہ آدم اور حوا سے پہلے موجود ہے۔ تو خالق ہونے کے ناطے دنیا میں خدا کی کوئی ماں نہیں ہے۔ کریٹر ہونے کے لحاظ سے خدا کو کسی نے جنم نہیں دیا، وہ ابتدا سے موجود تھا۔ خدا نے دنیا کو خلق کیا ہے، ترتیب دیا ہے۔ اور داؤد تو زبور کی کتاب میں کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں ترتیب دیا ہے۔ اگر خدا ماں کے پیٹ میں ترتیب دیتا ہے تو داؤد کی نسل سے کوئی خدا کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا
میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں۔ یعنی شروع بھی وہ ہے اور آخر بھی وہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا تھا۔ نمبر 2، وہ کون ہے موجودہ حالات میں؟ آج اگر یہ سوال کیا جائے آپ سے کہ یسوع مسیح کون ہے، تو یسوع مسیح آج وہ لوگ، وہ مقدسین، وہ ایماندار یا ایمانداروں کی جماعت، راست بازوں کی جماعت، خاکساروں کی جماعت، جنہوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی ایک ایسی جماعت، ایک پاکیزگی اور ایمان میں پیدا کی گئی جماعت، جس کے پاس خدا کی فرزندیت ہونے کا اعزاز موجود ہے، حق موجود ہے، جس کا نمونہ یا مثال مقدس ابراہیم میں دیکھتے ہیں کہ جیسے تمام روئے زمین پر سے خدا نے ابراہیم کو چن لیا۔ پیدائش کی کتاب کا 12واں باب، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنی ماں باپ اور رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ خدا نے اس کو وہاں سے نکال کر ایک نئی دنیا، نئے ملک میں لے جانے کا وعدہ کیا، ابراہیم کے ساتھ عہد کیا۔ جیسے ابراہیم کو تمام روئے زمین کی قوموں میں سے چن لیا اور اس میں سے ایک مقدس قوم پیدا کی، نبیوں کی قوم، ایمانداروں کی قوم، ایسے ہی خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں جیسے ابراہیم کو چنا گیا، بنی اسرائیل کو چنا گیا، نئے عہد نامے میں ان لوگوں کو جن کے گناہوں کے بدلے میں، جن کے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ صلیب پر مصلوب ہوا، اس نے جان دے دی، اور وہ لوگ جن کو اس نے گناہ سے پاک کر دیا، جن کے بدلے میں وہ خود صلیب پر چڑھ گیا، جن کی وجہ سے اس نے دنیا کی ملامت اور ضلالت اپنے اوپر لے لی، جن کی بدکاریاں اس نے دھو ڈالی، یہ وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے یسوع مسیح سے کہا، اے خداوند، ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ ایسی جماعت جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 30 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے لکھا ہے کہ ان پر سزا کا حکم ہو چکا۔ وہ عدالت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس ایماندار جماعت جسے ہم کلیسیا کہتے ہیں، اس کا نجات دہندہ ہے۔
اس کو مخلصی دینے والا ہے، اس کو چھڑانے والا ہے۔ آج وہ یسوع مسیح جو ازل سے تھا، آج وہ ہمارا نجات دہندہ بھی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یسوع مسیح نے موت سے مخلصی دے دی ہے، کیونکہ پالوس کہتا ہے اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ تو خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے، اگر ہم اس پر راستی سے ایمان رکھتے ہیں، قبول کر چکے ہیں، تو نجات دہندہ ہے، گناہ سے مخلصی دینے والا ہے۔ تیسری بات کہ وہ کون ہوگا۔ دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نئی دنیا جس کا وعدہ بائبل مقدس میں ہے، جو بنائی جائے گی، خلق کی جائے گی، ترتیب دی جائے گی، اس میں خداوند یسوع مسیح کون ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح حقیقی مالک کے طور پر ہمیں اپنی آخری آمد میں نظر آئے گا۔ اس وقت جب زمین مردے دے گی، سمندر بھی مردے دے گا، خداوند یسوع مسیح آسمانی مقاموں سے اترے گا، ہر آنکھ اس کو دیکھے گی، اور خداوند یسوع مسیح عدالت کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ بھیڑوں کو بھیڑیوں سے الگ کرتا ہے، وہ راست بازوں کو ناراستوں سے الگ کرے گا، بدکاروں سے الگ کرے گا۔ آنے والے وقت میں اور زمین کو گناہ سے پاک کرے گا۔ گرائے ہوئے فرشتے ابلیس کے ساتھ اور ان کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ابلیس کو قبول کیا، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جنہوں نے اپنی جسمانی خواہشوں کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے اپنے اندر بسنے والے مردہ کاموں سے توبہ نہیں کی، ان کو ابلیس کے ساتھ عدالت میں لائے گا، ان کو سزا دے گا، اور ان کو قید کر کے، بند کر کے، سزا دے کر زمین کو پاک کرے گا، اور جس میں پاک اور مقدس لوگ ہوں گے۔ ایسی زمین جو گناہ سے پاک ہوگی، اور اس میں رہنے والے بھی پاک ہوں گے، جیسے اعمال کی کتاب کے 4 باب میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان تھی، ایسے ہی راست بازوں کی جماعت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہو جائے گی۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں قیام کرے گا، وہ ان کا خداوند ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، وہ لوگوں میں رہے گا، ان میں قیام کرے گا، وجہ کہ وہ ان کا مالک ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ حقیقی طور پر اپنے لوگوں کا مالک ہوگا، جن کے لیے اس نے زمینی خدمت میں کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی اور پہچانتی ہیں، وہ غیر کے پیچھے نہ جائیں گی۔ ایسی بھیڑیں جو غیروں کے پیچھے نہیں جائیں گی، وہ یسوع مسیح کے پاس ہوں گی، اور وہ ان کا مالک ہوگا۔ دوسری بات کہ وہ فاتح ہوگا، وہ فتح مند ہوگا،
کیونکہ وہ زمین کو فتح کر لے گا۔ جب یسوع مسیح زمین پر آیا تو اس نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن اب جب آئے گا تو وہ زمین کو فتح کر کے کہے گا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ وہ دنیا کا مالک ہو کر حکومت کرے گا، کیونکہ اس نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ آنے والے وقت میں وہ حقیقی معنوں میں مالک ہوگا، خالق ہوگا، فاتح ہوگا۔ اور ایک اور بات جس کی خواہش ہمیں خروج کی کتاب میں نظر آتی ہے، خروج کی کتاب میں جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خدا نے کہا 19ویں باب میں کہ اگر کوئی اس پہاڑ کو چھوئے گا تو وہ بھی مر جائے گا۔ کون سے پہاڑ کو؟ جس پر خدا موجود ہوگا۔ خدا کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس پہاڑ کے چھونے سے بھی لوگ مر جائیں گے، کیونکہ اس کے جلال، اس کی قدرت سے، اس کی تجلی سے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، پہاڑ جل جاتے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا کہ خروج کی کتاب کے 19ویں باب میں کہ پہاڑ دھوئیں سے دہک رہا تھا، جیسے تنور سے آگ نکلتی ہے، دھواں نکلتا ہے، ایسے ہی دھواں اٹھ رہا تھا اور لوگ ڈر گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، اپنا جلال دکھا دے۔ خدا نے موسیٰ سے تو کہہ دیا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے تو کہا کہ کوئی پہاڑ کے قریب نہ آئے تاکہ مر نہ جائیں، کاہن بھی۔ خدا کو دیکھنا ناممکن تھا۔ انسان کی خواہش کہ وہ خدا کو دیکھے، اور ہم جانتے ہیں شریعت میں پاک ترین مقام پر بھی کاہن خدا کو دیکھتے نہیں تھے، اگرچہ وہ موجود تھا اور اگر کسی میں گناہ ہوتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، لیکن کوئی روبرو خدا کو نہیں دیکھتا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا بنی اسرائیل کا نمائندہ ہونے کے ناطے سے، خدا سے محبت کرنے کی وجہ سے، تو خدا نے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ خدا خود انسان کو روبرو ملنا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی خواہش ہے، یہ خدا کی خواہش تھی کہ خدا انسان کو روبرو دیکھنا چاہتا ہے، جیسے باغ عدن میں خدا انسان کو روبرو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا۔ لیکن گناہ کی دیوار کی وجہ سے، گناہ آلودہ ہونے کی وجہ سے خدا نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تو خدا میں یہ خواہش تھی، خدا خود چاہتا ہے، اور اس کی تکمیل یسوع مسیح میں ہوگی۔ جب وہ آئے گا نئی زمین نئے آسمان میں، اس کی تکمیل ہوگی کہ خدا کلیسیا کو روبرو دیکھے گا، ان میں قیام کرے گا، ان کا خداوند ہوگا، اور لوگ یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کو پیش کرتا ہے۔ جب وہ زمین پر آیا تو اس نے اپنے کاموں سے، اپنی باتوں، اپنی تعلیم سے خدا کو پیش کیا۔ اس کی تعلیم اور اس کے کاموں میں خدا نظر آتا ہے۔ خدا کی ساری الوہیت
یسوع مسیح میں نظر آتی ہے، اور اس کے شاگرد یہ گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کی شکل بدل گئی۔ کب؟ جب ایلیا اور موسیٰ اس سے باتیں کرتے تھے، شاگرد اوندھے منہ گر گئے، اسے دیکھ نہیں سکے۔ آسمان سے آواز آئی تو یسوع مسیح میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اور ہماری امید، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح میں خدا باپ کو دیکھیں گے، اور اس کا روح القدس، اس کے کلام کی تعلیم ہمیں اس بات کی تحریک دیتی ہے، امید اور ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ جیسے گیتسمنی باغ میں یسوع مسیح کو فرشتے تقویت دیتے تھے، خدا کا کلام اور اس کا روح القدس آج ہمیں تقویت دیتے ہیں، امید اور ایمان میں ترقی بخشتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو سکیں، اور اس روئے زمین پر اپنے آپ کو اس کے کلام کے باموجب یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ آج کی صبح جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، آمد کا پہلا اتوار سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو کیا روح القدس کی ہدایت سے؟ کیا ہم نے یسوع مسیح کو جان لیا ہے کہ وہ کون تھا، کون ہے اور وہ کیا ہوگا؟ کیا ہم نے درست طریقے سے اس کو پہچان لیا ہے، یا ہمارے اندر موسیٰ والی خواہش بیدار ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے کہ خدا ہمیں اپنا چہرہ دکھا دے؟ خدا کو دیکھنا، خدا میں قائم ہونا ہے، خدا میں قائم ہو جانا، اور یہ اس کی تعلیم اور تربیت اور اس کی تقدیس اور پاکیزگی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس نے روئے زمین پر سے ایمانداروں کو چن لیا ہے اور برگزیدگی میں شامل کر لیا ہے تاکہ وہ اس کی میراث میں شامل ہوں۔ آج کیا موسیٰ جیسی تحریک یا خواہش، شوق، محبت خدا کو دیکھنے کا ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم رسمیں منا رہے ہیں یا حقیقی معنی میں اپنی زندگی سے خداوند یسوع مسیح کو پیش کر رہے ہیں؟ رسمیں منانا اور بات ہے اور یسوع مسیح کو پیش کرنا اور بات ہے۔ کیا ہم سچ مچ ایمانداروں کی جماعت ہیں؟ ہم نے یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے، ہم نے اپنی روش کو تبدیل کر دیا ہے، ہم گناہ کی طرف سے مر گئے اور مسیح کی طرف سے جی اٹھے ہیں، یا ابھی تک مردہ کاموں نے، جسمانی خواہشوں نے، جسمانی نیت نے ہمیں مردہ بنا رکھا ہے؟ جیسے پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، اور ساتھ میں ایک اور آیت، اٹھ مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جب مردہ کاموں سے، مردہ زندگی سے، مردہ باتوں سے، مردہ خواہشوں سے ہم باہر نکل آئیں گے تو مسیح کا نور ہم کا پر چمکے گا۔ اس وقت تک یہ ناممکن ہے، آج تک تو
ہماری یہی خواہش ہے